دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہ ابتدائی حکم ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلے اس حکم کو سمجھیے۔ کسی کا انتقال ہونے لگے اور اس کے پاس مال ہو تو اس آیت میں یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنے مال کے متعلق وصیت ضرور کرے اور یہ کہے کہ میرا اتنا مال میرے والدین کو دیا جائے، اتنا مال میری اولاد کو دیا جائے۔ پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن پھر چوتھے پارے کے 13ویں رکوع میں جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا اتنا حصہ ہے، اولاد کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر ہے تو شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی بہن ہیں تو ان کا کس صورت میں حصہ ہے اور کس صورت میں حصہ نہیں ہے، سب کے جب حصے بتا دیے گئے تو اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں وہ اگر انتقال کر جائے گا تو جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے مطابق جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اب وصیت کا کرنا فرض نہیں ہے، ایک تو یہ فرق یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ وصیت کرے تو اپنی مرضی سے جس کو جو حصہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اب شریعت نے حصے مقرر کر دیے۔ اب اگر وصیت کرے گا تو وہ انہی حصوں کی کرے گا۔ مثلا شوہر ہے، مرد ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اس مرض میں، اس بیماری میں بچوں گا نہیں، تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو میری جائیداد میں سے 8واں حصہ دے دیجیے گا۔ تو شریعت میں بھی بیوہ کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% بیوہ کو دیا جاتا ہے جبکہ اولاد موجود ہو۔ لیکن اگر اس نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو 15% حصہ دے دیجیے گا، تو ہم اس کی وصیت پر کتنا عمل کریں گے؟ جو شریعت کا قاعدہ ہے 12.5، اس سے زیادہ بیوہ کو نہیں دے سکتے۔ لا وصیت للوارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے کم یا زیادہ مرنے والا وصیت کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ ہاں، شریعت کی روح سے جسے حصہ نہیں ملنا، اگر مرنے والا اس کے لیے وصیت کر دے کہ بھئی میرے فلاں رشتے کے ایک ماموں ہیں انہیں اتنا حصہ دے دینا، یہ میرا فلاں دوست ہے اسے اتنا حصہ دے دینا، تو فرمایا اس کی وصیت 33% تہائی مال تک جاری ہوگی۔ 3 کروڑ روپے ہیں اور اس نے کہا کہ مسجد میں 1 کروڑ روپے دے دینا، تو 3 کروڑ کا تہائی کیا ہوا؟ 1 کروڑ۔ اس کے مرنے پر مسجد میں 1 کروڑ دے دیں گے، وہ 2 کروڑ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ تم مسجد میں دے دینا، تو صرف 1 کروڑ دیں گے، اور اس نے جو 1.5 کروڑ کی وصیت کی ہے آدھا کروڑ اس نے زائد وصیت کی ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو وصیت کے لیے 2 شرطیں یاد رکھیں، ایک تو ورثہ کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، دوسری بات جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کی جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ 33.33%، 3 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ، 3 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ، تہائی جائیداد تک وصیت جاری ہوگی۔ اس سے زائد اگر وصیت کرے گا تو تہائی مال وصیت میں دیں گے اور باقی 2 تہائی 66.67%، یعنی 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہم ورثہ میں تقسیم کریں گے اور اس کی وصیت پر عمل صرف 1 کروڑ میں کریں گے، 1 تہائی میں کریں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اب آیت کریمہ کو سماعت کیجیے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا جب حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو، الوصیت، اس پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، شریعت نے حصے مقرر کر دیے، اور اگر کوئی اب وصیت کرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی وصیت قابل قبول ہوگی۔